کم سے کم 24 گھنٹے میں کچھ وقت ایسا نکالو کہ صرف مجھے اپنے نبی کا درود پڑھنا ہے، صرف درود پڑھنا، مجھے کچھ نہیں کرنا، صرف اپنے نبی کا درود پڑھنا۔ میرے بھائیوں، ایسا وقت نکالو کہ اپنے نبی کا صرف اور صرف درود پڑھنا ہے۔ خدا کی قسم یہ درود بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نبی کا درود پڑھتے تھے، نبی کا نعت پڑھتے تھے عربی میں، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبی کا درود پڑھتے تھے عربی میں، نبی کی نعت بھی پڑھتے تھے عربی میں۔ انہیں بیماری ہو گئی، ان کا بدن ایک طریقے کا گوشت میں چھالے پڑنے لگے، جسم ایسا ہو گیا گلنے لگا۔ حکیموں کو دکھایا، اس وقت کے طبیبوں کو دکھایا، حکیموں نے کہا او بوصیری، تیرے اس مرض کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا جسم گلنے لگا، ہڈیاں تیرے جسم کو چھوڑنے لگی، تیرا جسم گل جائے گا، تو چند دن کا مہمان ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ امام بوصیری جو رات ہوتی تھی زمانہ سوتا تھا، امام بوصیری نبی کی نعت پڑھتے تھے، نبی کا درود پڑھتے تھے۔ جلسے میں آنے والوں غور کرو، جب ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، دنیا والوں نے لا علاج کر دیا، حکیموں طبیبوں نے لا علاج کر دیا، گھر پہ آئے عشاء کی نماز پڑھی، مصلی پہ بیٹھ کے مدینے کی طرف رخ کیا، ہاتھ اٹھا کے عرض کرنے لگے کالی کملی والے آقا، اے محمد رسول اللہ پیارے آقا، بوصیری آپ کی نعت پڑھتا ہے، آپ کا درود پڑھتا ہے، آقا موت پر حق ہے، مرنے سے نہیں ڈرتا، موت ہے گلے لگانے تیار ہوں میرے پیارے آقا، لیکن اس مرض میں مرنا نہیں چاہتا۔ زمانہ کہے گا نبی کا درود پڑھنے والا جسم گل گل کے مرا ہے، اس وقت میں چاہتا ہوں مجھے شفا ہو جائے، اس کے بعد چاہے مجھے موت آ جائے، میں نہیں چاہتا۔ آقا موت برحق ہے، موت آئے میں چاہتا ہوں مر جاؤں، مجھے موت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ آقا موت آئے گی میں گلے لگا لوں گا موت کو، لیکن یا رسول اللہ زمانہ تانا دے گا کہ نبی کی نعت پڑھنے والا، نبی کا درود پڑھنے والا گل گل کے مرا ہے۔ یا رسول اللہ میں تانے برداشت نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے غلام کو اس طرح سے کہے کہ گل گل کے مرا، آقا مجھے اس مرض سے چھٹی دے دے، اس کے بعد مجھے موت آ جائے میں گلے لگانے تیار، ذرا میں گلے لگانے تیار، آقا میں گلے لگانے تیار۔ کوئی نہیں ہے جسے کوئی مرض نہ ہو، چاہے میں ہوں یا آپ، کسی کو بڑا مرض ہے، کسی کو چھوٹا مرض ہے، کسی کو زیادہ مرض ہے، کسی کو کم مرض ہے، پوری دنیا میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے جسے کوئی مرض نہ ہوا ہے ہی نہیں، چھوٹا موٹا سب کو ہے۔ اور ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو پڑھ کے سو گیا ہے صلی علی محمد، صلی علی محمد سب سے بڑا تعویذ ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، ٹینشنوں سے اگر رہائی چاہتے ہو تو نبی کا درود پڑھو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دماغ تیز رہے نبی کا درود پڑھو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا والے تم سے محبت کریں نبی کا درود پڑھو، چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو نبی کا درود پڑھو، چاہتے ہو کہ کبھی بدعقیدہ ہو کہ نہ مرو نبی کا درود پڑھو، انشاءاللہ کبھی بدعقیدہ ہو کہ نہیں مرو، نبی کا درود پڑھو۔ امام بوصیری کہتے ہیں میں شکوے کرتے کرتے مصلی پہ روتا رہا، رات بیتتی رہی بوصیری روتا رہا، رات اپنی منزلیں طے کرتی رہی، رات سہ پہر میں داخل ہو گئی، بوصیری کو روتے 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 مصلی پہ نیند آ گئی، میں مصلی پہ ہی سو گیا۔ امام بوصیری کہتے ہیں میری آنکھ لگی کہ خواب میں مدینے والے آقا آ گئے، زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤں گا نا، من خوش ہو جائے گا، چنگا ہو جائے گا۔ ایک بات بتاؤں گا، دیکھیے میں صحیح پوچھیے تو آج تقریر نہیں بلکہ ٹیوشن کلاس کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ میں اس اعتبار سے آج بول ہی نہیں رہا کہ میں تقریر کر رہا ہوں، میں کچھ آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں۔
اور کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور میں جو بھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو بھی تقریر کروں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ باتیں آپ کو دے جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ بہت بڑے جلسے میں تقریریں میری ہوتی ہیں تو ان میں مجمع زیادہ ہوتا ہے تو وہ تقریر کے ایک انداز الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کچھ ٹیوشن ہو جائے تاکہ میں آپ کو کچھ دے کے چلا جاؤں، اور یہ چیزیں ہر جگہ نہیں ملتی ہیں، یہ چیزیں ایسی محفلوں میں مل جایا کرتی ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ ہاں محبت سے آپ سنیں، بس بہت محبت سے سنیں، کیونکہ اتنی چھوٹی محفلوں میں بولنے کا بھی موقع کبھی کبھی ملتا ہے، صحیح بات ہے، کبھی کبھی ملتا ہے، تو اس لیے آپ لوگ ہیں تو میں یہ محسوس نہیں کر رہا ہوں لوگ تھوڑے، میں بہت دل سے آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے، آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بصیری کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی۔ ہاں میں ایک بات بتا رہا ہوں، خواب جو ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے، یعنی خواب کا تعلق ایک معنی سے اگر اس کا معنی نکالیں تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، خواب ایک دھوئے کا نام ہے، دکھ بہت کچھ رہا ہے کچھ نہیں، بات ہے کہ نہیں؟ کچھ خواب کے معنی ہوتے ہیں، وہ معنی نکالے جاتے ہیں، معبر لوگ جو ہوتے ہیں جو خواب کی تعبیریں بتاتے ہیں وہ اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر خواب کا معنی بھی نہیں ہوتا، کچھ خواب پیٹ کی خرابی کی وجہ سے، کچھ خواب دماغ کی خرابی کی وجہ سے، اور کچھ خواب انسان جو دن میں کام کرتا ہے سوچتا رہتا ہے وہ نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ آ جائیں تو یہ خواب نہیں، حقیقت ہوتا ہے، خواب نہیں ہے، یہ پھر حقیقت ہے۔ اگر نبی آئے کسی کے خواب میں تو وہ نبی ہی آئے ہیں، ان کا خواب جھوٹا ہوتا ہی نہیں، سمجھ لیں۔ اگر کسی کو خواب میں آقا نظر آئے تو پھر وہ آقا ہی نظر آئے، اور آقا نے اپنی مرضی سے اسے اپنا جلوہ دکھایا ہے، آقا نے اپنی مرضی سے آ کر اسے اپنا جلوہ دکھایا۔ دوسری بھی کہتے میرے خواب میں آ گیا، اتنے بڑے امام ہیں، انہیں پتا ہے کہ آئے تو اوریجنل آ گئے، اوریجنل آ گئے۔ کبھی کبھی خواب میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی کے معاملات جو چل رہے ہوتے ہیں نا وہ خواب میں نظر آتا ہے، تو پھر خواب میں بھی وہ زندگی کے معاملات کو کبھی کبھی خواب میں بھی کر لیتا ہے، تو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے خواب نظر آتے ہیں اس طرح کے کہ بھئی ہم سوئے، اب مثال ہمیں ممبئی میں اور خواب نظر آ رہا تو ہم خواب میں سوچتے ہیں یار میں تو ممبئی میں ہوں بھائی، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اس طریقے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے پاس میں آپ بہت بڑی کوئی کار ہے تو آپ خواب میں کہہ رہے یار میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، یار کار کہاں سے آ گئی؟ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں تو جب میرے نبی تشریف لائے خواب میں تو بصیری کہتے ہیں میں خواب میں آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا بیمار ہوں۔ وہ کیا تھا نا کہ وہ خواب حقیقت والی بات خواب میں بھی شکوہ کرنے لگ گئے، اور انہیں یہ پتا ہے کہ یہ آئے ہیں تو یہ حقیقت میں آئے۔ تو امام بصیری کوئی جاہل آدمی تھوڑی نہیں، وقت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ تو جانتے ہیں آپ آئے تو اوریجنل ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو آج روتے 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 آپ کو بڑا یاد کیا، مجھے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا میرے آقا، میں تو بیمار ہوں یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے دنیا والوں نے لا علاج کیا نا، ہم تیرا علاج بھی تو کرنے آئے، ہمارا درود پڑھتا نا، ہم تیرا علاج ہی تو کرنے آئے۔ تو مرے گا ضرور، موت آئے گی، لیکن اب ہمارا وعدہ ہے کہ تجھے اس مرض میں نہیں مرنے دیں گے، اس